يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع زندگی کے اندر پھر عنایت فرمایا۔ ماہ مبارک جیسی عظیم ایام ہمیں دوبارہ عنایت کیا۔ خوش نصیب ہیں آپ تمام حضرات کہ ایک مہینہ آپ کو ایسا ملا جس کے دن تو دن، رات بھی دن کی طرح منور اور روشن ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو ہمارے درمیان میں کبھی تھے، آج وہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔
لہذا رب العالمین نے جب ہمیں موقع دیا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہم عبادت کریں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں رب العالمین کی مرضی معلوم ہوئی۔ برادران اسلام، رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اسلاف جو ہمارے تھے اس مہینے کے استقبال کے لیے 6 مہینہ پہلے اس کی تیاری کرتے تھے۔ ہمارے جو اسلاف، جو بزرگان دین 6 مہینہ پہلے اس مہینے کے استقبال کے لیے اس کی تیاری کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور جب یہ مہینہ ان کو میسر ہو جاتا، اس مہینے کے اندر عبادت کرتے، تو 6 مہینے کے بعد ان عبادات کی قبولیت کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو ہم نے اس مہینے میں عبادت کی ہے تو اسے قبول کر لے۔ 6 مہینہ تک یہ دعائیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے عظیم مہینہ آپ کو دیا۔ یہ مہینہ صرف روزے ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے تعلق سے سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مہینے کی ایک رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے اپنی زبان میں جاگنے کی رات کہتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین محکم فیصلے کرتا ہے، ہماری زندگی کے تعلق سے، ہماری موت کے تعلق سے، ہماری فتح اور کامیابی کے تعلق سے، رزق کی کشادگی کے تعلق سے، قحط سالی اور بارش کے تعلق سے عظیم اور محکم فیصلہ اس مہینے کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں فیصلہ کر کے فرشتوں کے ذمے سونپ دیتا ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ تو یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کو ہم معمولی طور پر نہ گزاریں، عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو ہم نہ لیں، بلکہ اس مہینے کے اندر محنت اور مشقت جتنا ہو سکے عبادت کے اندر اس مہینے کو ہم گزاریں۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گاؤں کے رہنے والے دیہاتی ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے رسول آپ کوئی ایسا کام ہم کو بتائیں اذا عملته کہ جب میں وہ کام کرنے لگ جاؤں دخلت الجنہ تو میرا رب مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ جنتی عمل تلاش کرنے کے لیے، جنتی کام معلوم کرنے کے لیے ایک گاؤں سے، دیہات سے مدینہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی عمل بتایا۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، دیکھو جنتی عمل میں کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یعنی توحید کے اوپر قائم رہو۔ الحمدللہ میں یقین کرتا ہوں کہ ہم اور آپ توحید پر قائم ہیں۔ پہلا جواب تھا جنتی عمل کا توحید پہ رہنا، دوسرا کا وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض جو نماز ہے اس کی ادائیگی کرنا،
اس میں ہماری اور آپ کی بے انتہا کوتاہی ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں جنت کا مطالبہ بھی رب سے کرتے ہیں، لیکن عمل ہم نہیں کرتے۔ ہم بغیر محنت کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ناممکن ہے، یہ سمجھ لینا آپ۔ بغیر محنت کا کوئی بھی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ کسی تنظیم سے اپنے آپ کو جوڑ لینا یہ جنت کی دلیل نہیں ہے۔ کسی جماعت سے اپنے آپ کو منسلک کر لینا یہ جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی گروہ، کوئی جماعت آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ آپ کا عمل ہوگا اور آپ کے عمل پر رب العالمین کی رحمت ہوگی، تب آپ کو جنت ملے گی۔ بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں جماعت سے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةَ، جو فرض نماز ہے اس نماز کو تم ادا کرنا، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے زکوٰۃ، اس کی ادائیگی کرنا، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کتنا عمل بتایا آپ نے؟ 4۔ توحید پہ رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نماز کی ادائیگی دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو آپ نے بتایا۔ سامنے سے جواب کیا تھا، آپ جواب سنیں۔ صحابی رسول نے جواب دیا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، آپ نے جو بتایا ہے اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ آپ نے بتایا تھا توحید، آپ نے بتایا تھا 5 وقت نماز، آپ نے بتایا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی، اور آپ نے بتایا تھا رمضان کے مہینے کا روزہ۔ اس بات پر اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا آپ نے جو کہا اتنا ہی کروں گا، لا ازید علی ھذا، اس کے اوپر ذرہ برابر میں زیادتی نہیں کروں گا۔ فلما ولا، یہ کہہ کر کے وہ صحابی رسول آپ کی مجلس سے جانے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، آپ کے پاس جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو جنتی دیکھنا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، تو دیکھ لو وہ جنتی جا رہا ہے، وہ جنتی جا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، ابھی انہوں نے سوال کیا تھا، جنتی عمل انہوں نے پوچھا تھا، جنتی عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ابھی عمل کیا انہوں نے، عمل کا موقع ملا ان کو، ابھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کو شامل کر کے انہوں نے قسم اٹھائی کہ جو آپ نے کہا، اللہ سے وعدہ کیا کہ جو آپ نے کہا وہی کروں گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جنتی جا رہا ہے، دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ آپ توحید پرست ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی کر دی، کسی طریقے سے کوئی رو رعایت اس کے اندر نہیں۔ زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ رمضان کے مہینے کا مہینہ آپ کو ملے، آپ تندرست ہوں، آپ بیمار نہ ہوں تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ آپ وعدہ کیجیے اللہ کے گھر میں، اللہ سے وعدہ کیجیے کہ اللہ جس طریقے نے اس صحابی نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، تمام چیزوں کی ادائیگی کروں گا۔ اس زمرے میں آپ شمار کیے جائیں گے جس طریقے سے آپ نے ان کو جنتی قرار دیا، کیونکہ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے،
اب اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ملا اسے، لیکن اس مہینے کو عام مہینے کی طریقے سے وہ گزار رہا ہے، کوئی احترام، کوئی اکرام، کوئی قدر اس مہینے کے اس کے نزدیک نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اتانی رجلان، دو آدمی میرے پاس آئے، اور ان دونوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا، مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فَأَتِيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، کہتے ہیں مجھے ایک مشکل پہاڑ کے پاس لے جا کر کے وہاں روکے اور کہا کہ اس ساتھ چڑھیے آپ اس کے اوپر۔ اب اونچائی پہاڑ، مشکل والی پہاڑی، تو میں نے کہا کہ انی لا اطیق، میرے اندر طاقت نہیں اس کے اوپر چڑھنے کی، اتنا اونچا پہاڑ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خواب کے اندر فرشتے آپ کے پاس آئے انسانوں کی شکل میں اور آپ کو لے کر کے گئے۔ اور آپ کو بتا دوں نبی کا خواب وحی کی ایک علامت ہوتی ہے، وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ کی اونچائی پر نہیں چڑھ پاؤں گا، تو لوگوں نے کہا آپ کوشش کیجیے، میں آپ کی مدد کروں گا، چڑھانے کے اندر آپ کی مدد کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں فَسَعَدْتُ إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ، میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا اور اونچائی کے اوپر جا کر کے پہنچ گیا، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، ایک چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ما قلت ما هذا الاصوات، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے چیخ و پکار کی آواز ہے، جہنمیوں کے چیخ و پکار کی آواز ہے، وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، وہ آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے وہاں سے ایک دوسری جگہ پر یہ لوگ لے کر کے گئے، تو میں نے کیا دیکھا؟ معلقین بیاراقہم مشققۃ اشداقہم دمن، کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جس طریقے سے قربانی کے ایام میں ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد الٹا لٹکا کر اس کی کھال کو ہم نکالتے ہیں، اس طریقے سے ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا جس سے خون بہ رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا من ہؤلائی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ان کو ایسی سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ ان کو الٹا لٹکا کر ان کے جبڑے کو پھاڑ دیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو ہمارے ساتھیوں نے ہم سے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ ابھی وقت ہوا نہیں، غروب آفتاب ہوا نہیں، وقت پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے افطار کر لیتے تھے، اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، جو روزہ ہی نہیں رکھتے ان کی کیا حالت ہوگی، اندازہ آپ لگائیے۔ اس لیے اس مہینے کی ناقدری کرنے والوں، بھوک اور پیاس تو لگے گی ہی نا، بھوک اور پیاس تو لگے۔ 11 مہینہ دیا کھانے کے لیے اللہ نے، 11 مہینہ دیا، جو دل چاہے وہ کھاؤ۔ ایک مہینہ اپنے لیے کہا کہ بھوکے رہ جاؤ، نہیں رہ سکتے۔ گرمی کا مہینہ ہے، پیاس تو لگے گی نا،
کم سے کم اس کے ذریعے احساس ہوگا کہ جن علاقوں کے اندر، جن ملکوں کے اندر لوگ کھاتے نہیں، پانی نہیں پاتے، ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں، بچے گھاس کھانے کے اوپر مجبور ہیں۔ آپ کے پاس ویڈیو کلپ آئی ہوگی، گھاس کھا رہا ہے ایک بچہ، بھوک سے بلک رہا ہے وہ، تو آپ کو احساس ہوگا کہ غریبوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بھوک نہیں برداشت کر پاتا ہوں، میں پیاس نہیں برداشت کر پاتا ہوں، یہی تو برداشت کرنا ہے، اسی کا تو صلہ ہے جنت، تبھی جنت ملے گی، اسے جنت آسان تھوڑی ہے۔ خالی کلمہ پڑھ لیے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنت مل جائے گی ایسے؟ ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ جنت ایسے آسان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیے مسلمان گھر میں پیدا ہوگی ہے، اسلامی نام رکھ لیے جنت مل جائے گی، بڑے پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ گزشتہ زمانوں کے اندر ایسی مصیبتیں آئیں انبیاء کرام کے اوپر کہ وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا گھبراؤ مت، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو جنت ایسی آسان نہیں ہے۔ آپ چند گھنٹے بھوک نہیں برداشت کر سکتے، چند گھنٹے آپ پیاس نہیں برداشت کرتے، اور آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھوک برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو پیاس برداشت کرنی پڑے گی، تب آپ کو جنت ملے گی، ایسے جنت آسان نہیں ہے۔ کچھ دور تھا جو تلوار کے سائے میں جنت ملتی تھی، آج سے 1400 سال پہلے تلوار کے سائے میں جنت تھی۔ آج عمل کرنا پڑے گا ہم کو، آج دنیا کو ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اسم با مسمى، جس طریقے سے مسلمان ہونا چاہیے ایسے ہم مسلمان ہیں۔ خالی موت کے موقع پر، میت کے موقع پر ٹوپی لگا لینے سے اپنے آپ کو یہ مسلمان مت ثابت کرو، عمل کرنا سیکھو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں نے ہم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ہونے سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کی ناقدری مت کرو، بھوک پیاس تو ہے ہی، 14 گھنٹہ 12 گھنٹہ جو بھی وقت ہے یہ تو ہم کو گزارنا ہی پڑے گا، ابھی ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو یاد رکھنا جو سزا میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو آپ کے سامنے رکھی، اس سے بھی خطرناک سزائیں آپ کو دی جائیں گی۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، 30 یا 29 دن، اگر اتنا ہم اپنی ذات کے لیے، اسلام کی احیا کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے اگر اتنا ہم نہیں کر سکتے تو ہم سے کیا ہوگا؟ ہم جہاد کیا کریں گے؟ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ کیسے ہوگا معاملہ؟ اس لیے یہ روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ رمضان کے مہینے میں ایک نماز قیام اللیل کے نام سے پڑھی جاتی ہے، جو لمبی نماز ہوتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے شکایتیں ملتی ہیں، بڑی لمبی نماز ہو رہی، مولانا بہت لمبی پڑھاتے ہیں، پاؤں دکھنے لگتا ہے، پاؤں کے تلوے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ نماز لمبی ہی ہے، اس کو مختصر تو کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نماز پڑھی جاتی تھی، صحابہ کرام کو خوف ہوتا تھا کہ ہماری فلاح نہ چھوٹ جائے، ہماری سیری نہ چھوٹ جائے۔ آپ کھڑا کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، فجر تک لے کر کے جاتے تھے۔ کیسے وہ کھڑے رہتے تھے؟ کیا تھی ان کے سامنے؟ کتنی مشقتیں اٹھائی ان لوگوں نے، کتنی پریشانیاں جھیلی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قیام اللیل شروع کی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ آپ نے پڑھی،
سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران آپ نے پڑھی، سورہ آل عمران ختم ہوا، سورہ نساء آپ نے پڑھی۔ جانتے ہیں کتنے پارے میں؟ 6 پارے میں سورہ نساء ختم ہوتا ہے۔ یہ پہلی رکعت ہے آپ کی۔ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن ہو جاتا تھا، تو یہ تکلیف ہوگی آپ کو، پریشانی ہوگی آپ کو، آپ کے کمر میں درد ہوگا، آپ کی پاؤں کے اندر، آپ کے ایڑیوں میں جلن ہوگی، کیونکہ یہ نماز ہی ایسی ہے کہ اس کو مختصر نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ یہ تکلیف جھیل لیں گے، یہ پریشانی گنتی کے 30 دن یا 29 دن آپ جھیل لیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ملے گا کیا، اس کا صلہ کیا ہے۔ ہر چیز کا صلہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اس کا بدلہ اللہ نے رکھا ہے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے حضرت عمر ابن مرہ الجوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس بات کی گواہی دیوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول، یعنی کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا میں اقرار کروں۔ سوال سننا صحابی رسول کا، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا میں اقرار کروں، وصلیت الصلاۃ الخمس، اور 5 وقتہ میں نماز پڑھوں، 5 وقت کی میں نماز پڑھوں، وادیت الزکات، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کروں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، وقمت، اور قیام اللیل کا اہتمام کروں، یعنی تراویح کی نماز ادا کروں، فممن انا، تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ آپ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور لمبی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں جس میں پاؤں دکھنے لگ جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ مجھے ملے گا کیا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، بدلہ دیکھ لیا، من الصدیقین والشہداء، صدیق کو جو مقام ملے گا وہ مقام تم کو ملے گا، شہداء کو جو مرتبہ ملے گا وہ مرتبہ تم کو ملے گا، اگر تم کلمہ توحید کا اقرار کرو گے، 5 وقتہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، اور تراویح کی نماز کا اہتمام کرو گے، تو جو صدیق کو مقام ہے وہ تمہارا مقام ہوگا، جو شہداء کا مقام ہے وہ تمہارا مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، اجر بہت بڑا ہے، بدلہ بہت بڑا ہے۔ صدیق کا خطاب ایسے ہر کسی کو نہیں مل جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا خطاب دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کس بنیاد پر، وقت زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں بتاتا کہ کیوں ان کو صدیق کہا گیا۔ شہداء بہت بڑا بدلہ ہے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے سر کو کٹا دینا، اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، یہ شہید ہے۔ اور یہ مقام کس کو ملے گا؟ یہ 4-5 کام کرنے کے لیے 4-5 کام آپ کریں گے، یہ مقام مرتبہ آپ کو مل جائے گا۔ تو کتنا آسان ہے۔ اب تھوڑی سی تکلیف تو آپ کو ہوگی ہی، تھوڑی سی پریشانی آپ کو ہوگی، آپ اس پریشانی کو جھیلیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام، جو مرتبہ بتلایا ہے، انشاءاللہ وہ مقام ہم حاصل کریں گے۔ اللہ اپنی ذات سے وہ مقام ہمیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ بغیر محنت کے کوئی اجر نہیں ہے۔ کسی آپ محنت کرتے ہیں تب آپ کو اس کی مزدوری ملتی ہے، بغیر محنت کے کوئی آپ کو مزدوری نہیں دیتا ہے۔ انہی مختصر سی باتوں پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بریک رؤوف۔